اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے سورۃ الفلق پڑھا تھا اس سے پہلے، تو اس کی کچھ وضاحت اور کچھ فضائل اس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ موعظتین ہر قسم کی دنیائی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ ان کے فضائل، موعظتین کہتے ہیں دو پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، یعنی جن سے پناہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو موعظتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نام ہے، دونوں کو ملا کے موعظتین کہتے ہیں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مومن کا عقیدہ ہے یہ، کیونکہ جو مسلمان ہیں، جو مومن ہے، تو وہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر بھی یا نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا ہے کوئی۔ جس طرح ایک صحابی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ آپ کو کچھ نفع پہنچانا چاہتے ہو، تو وہ نہیں آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اتنا ہی جتنا اللہ کا منشا ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور اگر پوری کائنات آپ کے اپوزٹ ہو جائے، آپ کی دشمن ہو جائے، تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا۔ تو اسی طرح کوئی انسان نہ تو یا کوئی بھی مخلوقات نہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام آفات، یعنی جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، تو ان سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ کی پناہ حاصل کرے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مشکل کام کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے پناہ میں جب ہم آ جائیں گے تو کوئی کتنا بڑا دشمن ہمارا کیوں نہ ہو، پوری دنیا ہمارے اپوزٹ ہو جائے، تو جب اللہ کی پناہ میں ہم جائیں گے، اللہ کی پناہ حاصل کریں گے، تو کوئی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے، یعنی ہم اپنے اعمال اس طرح کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کی پناہ میں آنے کے قابل بن جائیں گے، اس کی پناہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پناہ وہی حاصل کرتا ہے جس کے اعمال ایسے ہوں گے۔ جیسے اگر ہمارے پیچھے فوج دوڑ رہی ہو تو ہم کتنے اس میں گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، تو کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، کسی ایسے محل میں، کسی ایسے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اب ہم کو پا نہیں سکتے ہیں، یہاں تک آ نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں بڑی اطمینان اور بڑا سکون آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، تو وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ سکون
اور وہ راحت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ شیطان نے چیلنج دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میں آپ کے بندوں کا پیچھا کروں گا، ان کو صراط مستقیم سے دور ہٹاؤں گا، ان کو سیدھے صحیح کاموں سے ہٹاؤں گا اور غلط کام ان کو کرواؤں گا۔ لیکن ہمیں جیسے ہی یہ احساس ہو کہ میں شیطانی کام کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں، ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورۃ الفلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے۔ دنیاوی آفات جہاں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، تو اس میں جتنی بھی آفات، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تو ان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے سورۃ الفلق میں۔ اور دوسری سورہ یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جو سورۃ الناس ہے اس میں اخروی یعنی آخرت کی مصیبتیں، جو بڑی بڑی مصیبتیں آخرت کی، تو ان سے بچنے کی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مسند احادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی ان جیسی کبھی نہیں آج تک دیکھی ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی سورہ دوسری سورہ نہیں ہے۔ تو ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موعظتین پڑھائی۔ موعظتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نام ہے، ملا کے ان کو موعظتین کہا جاتا ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمائے کہ ان سورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی، یعنی جب انسان سونے لگے گا تو اس وقت بھی کم سے کم سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا چاہیے، اور جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس وقت بھی ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ان سورتوں کو، ان دونوں کے علاوہ سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ جب انسان فجر پڑھتا ہے، فجر کے بعد ان کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، ظہر عصر کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور مغرب کے بعد بھی 3 مرتبہ، کیونکہ صبح شام کے اذکار میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی۔ دم یعنی سورہ پڑھنا اور اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک مارنا، پھر پورے بدن پر پھیرنا، اسی کو دم کرنا کہتے ہیں۔ آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ رواہ الامام مالک، یعنی موطا امام مالک میں یہ روایت ہو سکتی ہے۔ یہ سب روایت تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن حبیب سے روایت ہیں کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہو میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، یعنی صبح اور شام ان کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے تو ہر تکلیف سے امان یعنی حفاظت ہوگی ایسے انسان کو۔ خلاصہ یہ کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے، تمام آفات جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بھی غم ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھے، یہ ان کے کچھ فضائل تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔